أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ بلا ہاں کیوں نہیں، من جس کسی نے، جو کوئی کاسبہ کمائی کرے، سیئاتن برائی کو کہتے ہیں، اس کی جمع سیئات آتی ہے۔ کاسبہ فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ بلا من کاسب سیئہ، ہاں جس کسی نے کوئی برائی کمائی، وَأَحَاطَتْ واو مانے اور، احاطت احاطہ کر لیا، گھیر لیا، یہ بھی فعل ماضی کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ خطیئہ خطائیں، غلطیاں، گناہ، ہو اس کے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، ہاں جس کسی نے کوئی برائی کی اور اسے اس کی اس برائی نے احاطہ کر لیا، گھیر لیا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، فَأُولَئِكَ پس وہی لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بلا من کسب سیئہ، ہاں کیوں نہیں، جس کسی نے کوئی برائی کی اور اسے اس کی برائیوں نے گھیر لیا تو وہی آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وامن اور، الذین جو لوگ یا جنہوں نے، آمنوا ایمان قبول کیا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور کام کیے نیک، تو فرمایا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ وہی جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ ایک بار پھر ذہنوں میں راسخ کرنا ہے۔ بلا من کسب سیئہ، ہاں جس کسی نے کوئی برائی کی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ اور اسے اس کی برائیوں نے، اس کے گناہوں نے احاطہ کر لیا، گھیر لیا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ تو وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ وہی جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ البقرہ کی آیہ نمبر
81 اور 82 81 اور 82 اس وقت ہم سماعت کر رہے ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ اس سے پہلی آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کی ایک بات ہمارے سامنے رکھی، اور وہ یہ کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، یعنی یہودی ہیں، نصرانی ہیں، بالخصوص یہود کا ذکر چلا آ رہا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جن انعامات سے نوازا اور انہوں نے انہیں یاد رکھنے کی بجائے انہیں پس پشت ڈالا، اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بغض و عناد کے اس مقام پر آ گئے کہ ہر قدم پر آپ کی مخالفت کرنے، آپ کو اپنی دعوت و ارشاد میں ناکام بنانے کے لیے ہیلے بہانے اور کوششیں کرنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس بدعقیدگی کی روح قرآن کے پڑھنے والے پر واضح کی، فرمایا کہ ان کی گمراہی کا اصل سبب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر اپنے آپ کو اس خوش فہمی میں مبتلا کر لیا کہ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، ہم تو اللہ کے فلاں بندے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں بھلا آگ نے کیا کہنا ہے۔ ان کی اس بے عقیدگی کو بیان کرنے کے بعد ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا واضح طور پر ایک فیصلہ سنا دیا ہے۔ قرآن حکمتوں سے معمور کتاب، بھلائی کے دروازے کھولنے والی، انسانیت کو قدم قدم پر خوشی، کامیابی، کامرانی عطا کرنے والی کتاب ہے۔ وہ ہمیں بر وقت مطلع کر رہی ہے کہ یہود نے یہ عقیدہ اختیار کیا، اس کی وجہ سے ان کی بربادی اور ان کی سرکشی اس انتہا کو پہنچی کہ انہوں نے ایک ہی وقت میں کئی اللہ کے نبیوں کو قتل کرنے، قدم قدم پر اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کرنے کو اپنا شعار بنائے رکھا، اور آج بھی وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم اگر جنت میں نہ گئے اور ہمیں جہنم میں ڈالا بھی گیا تو الا ایام معدودہ، ہم چند دن وہاں رہیں گے اور اس کے بعد ہمیں زبردستی سے نکلوا کر جنت کا حقدار بنا دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کتنے حسین انداز میں اپنی مخلوق کو اطلاع دے رہا ہے، متنبع کر رہا ہے، خبرداری دے رہا ہے کہ بلا وہ اس بدعقیدگی میں مبتلا ہونے والوں، سن لو اللہ کا قانون کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ من کسب سیئہ، کہ جس کسی نے کوئی برائی کی، سیئہ کمائی، خطائیں کی، غلطیاں کی، گناہ کیے، نافرمانی اور فسق و فجور کی راہ پر چلا، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ احاطت خطیئتہ، اور اسے اس کی خطاؤں نے گھیر لیا، اسے اس کے گناہوں نے چاروں طرف سے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ بھی اللہ کے کرم کا ایک شاندار انداز ہے۔ وہ پروردگار ہے، وہ رؤوف بالعباد ہے، اس نے ہمیں اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، جس قدر وہ ہمارا بھلا چاہتا ہے اتنا اور کوئی نہیں چاہ سکتا۔ یہ اعلان فرما کر کہ جس کسی نے کوئی برائی کی، اس کے بعد فرمایا کہ احاطت بہ خطیئتہ، اسے اس کے گناہوں نے اپنی گرفت میں لے لیا، چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس میں کیا راز ہے؟ یہاں پر راز یہ ہے کہ انسان سے خطا ہوتی ہے، انسان غلطیاں کرتا ہے،
انسان نسیان سے ہے، اس سے بھول ہو جاتی ہے. نسی آدم ولم نجد لہو عزما، آدم سے بھول ہوئی، لیکن اس بھول کے بعد اس احساس کو اجاگر کر کے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اپنے پروردگار عالمین کی طرف متوجہ ہو گیا اور اس نے توبہ کی راہ اختیار کر لی، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو بخشش کا وہ سمندر اپنے پاس رکھتے ہیں کہ توبہ کے لیے متوجہ ہونے والے کو اس نے جتنی برائیاں کی ہیں وہ بھی ساری کی ساری نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. اس لیے ارشاد ہوا احاطت خطیئتہ، یعنی جس کسی کی ساری عمر گناہوں میں گزر گئی، اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، وہ اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ نہیں ہوا، وہ معافی مانگنے کی جانب نہیں آیا اور پوری طرح اپنی زندگی کو گناہوں میں مبتلا کر کے اس دنیا سے گیا، اس کا یہ انجام ہے. ورنہ ان رحمتی وسعت کل شیء، اس اللہ کی وسعتوں کا عالم یہ ہے کہ اگر بندے کے گناہ زمین و آسمان کے خلاق کو بھر دیں اور پھر وہ توبہ کی طرف آ جائے، اللہ رب العزت فرماتا ہے میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اب جملہ یہ دیکھیے، فرمایا بلا من کا سبا، ہاں جس کسی نے بھی کوئی برائی کی. اب یہ جو جملہ ہے کہ جس کسی نے ان تمام تر بدعقیدگیوں کی جڑ کاٹ رہا ہے جس کی بنا پر لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو اپنے آپ کو فلاں سے وابستہ کر رکھا ہے، میرے گناہ مجھے کیا نقصان دیں گے، میں تو جی فلاں کام کرتا ہوں، بھلا میرے گناہ مجھے کیا کام دے سکتے ہیں، میرا نسب یہ ہے، میرے شجرہ نسب میں فلاں فلاں بزرگ ہیں. اللہ اکبر. دوستو، اے اہل ایمان، قرآن کریم کا واضح طور پر بیان کیا ہوا یہ اصول دیکھو. فرمایا جا رہا ہے کہ من کا سبب، جس کسی نے بھی. اب من کی عمومیت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ یہ واضح طور پر اعلان ہو رہا ہے کہ خواہ کوئی شرقی ہے یا غربی، عربی ہے یا عجمی، خوبصورت ہے یا بدصورت، طاقتور ہے یا کمزور، کسے باشد، جس کسی نے بھی کوئی برائی کی. اور پھر اس ضمن میں قرآن حکیم اپنے سننے والوں کو، ماننے والوں کو، پڑھنے والوں کو بتا رہا ہے کہ آؤ میں تمہارے سامنے ایسے ایسے دریچے وا کرتا ہوں جو تمہیں اس حقیقت سے آشنا کریں گے کہ ہر آدمی اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے. ہر آدمی کو اپنے اخلاق اور کردار کا جائزہ خود لینا ہے. تمام تر نسبتیں اس کی بدعملی ختم کر دیتی ہے. نسبتیں کام آتی ہیں معمولی کوتاہیوں میں، نسبتیں کام آتی ہیں کہیں سستی اور کاہلی ہو گئی اور پھر اس پر انسان چوکنا ہو گیا، اس کے لیے تو اللہ کریم اسباب بنا دیتا ہے کہ معاف فرما دے. لیکن جس آدمی کے اندر یہ جرت پیدا ہو جائے کہ میں تو فلاں ہوں، مجھے نیک اعمال کی کیا ضرورت ہے، مجھے وہ زبردستی بخشوا لیں گے، وہ قرآن کریم میں غور کرے. قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام آدم ثانی ہیں اور انہوں نے 950 سال اپنی قوم کا تمسخر برداشت کیا ہے، اذیتیں اٹھائی ہیں، طرح طرح کے مصائب سے گزرے ہیں. لیکن جب آپ اپنی قوم سے مایوس ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی حضور یہ دعا کر ڈالی کہ اے اللہ اب ان کے گھروں کو برباد کر دے، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا،
اس زمین پر کوئی ایک بھی کافر بسنے والا مت چھوڑ. انتظرہم لا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر تو انہیں مہلت دے گا، ان میں سے کسی کو چھوڑے گا تو ان کی آنے والی نسلیں بھی فاجر اور کافر ہوں گی. اور پھر اللہ تعالی نے اپنے نبی علیہ السلام کی دعا پر ان کی قوم کے لیے پانی کا جب عذاب نازل کیا اور آپ کو حکم ملا کہ آپ اپنے پیروکاروں کو اپنی کشتی میں سوار کر لیں، اس سے باہر رہنے والے آج پانی کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے. زمین سے بھی پانی کے چشمے ابلے، آسمان سے بھی پانی کے چشمے امڈ پڑے، پانی ہی پانی کشتی میں سوار لوگوں کے علاوہ. تو آپ نے اس موقع پر اپنے ایک نافرمان بیٹے کو، ایک کفار و مشرکین کا ساتھ دینے والے حقیقی خون کو پانی میں ڈبکیاں لیتے دیکھا. پہلے اس سے کہا تھا کہ بیٹے اب بھی وقت ہے، یہ ہے احاطت بہ خطیئتہ، وہاں بھی مہلت دی جا رہی ہے. لیکن بیٹا چونکہ کفر و شرک کی راہ پر اس طرح چل پڑا تھا، وہ کہنے لگا کہ ابا جان، مجھے آپ کے ساتھ کشتی میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. اس نے اپنی عقل کا سہارا لیا، اس نے اپنی پڑھی ہوئی سائنس کو اپنے لیے نجات کا موجب جانا، اس نے وسائل پر نظر رکھی اور اس نے اس بات کا خیال نہ کیا کہ اللہ قادر مطلق نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے کیا آرڈر جاری کر رکھا ہے. یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے تاکہ ہمارے اندر وہ جو ناسور داخل ہو جاتا ہے کہ فلاں نسبت کام دے جائے گی، میں فلاں جگہ گیا تھا وہ میرے کام آ جائے گا، اور بدعملی کی راہ مسلسل چلتے چلے جانا ہے اور یہ پرواہ نہیں کرنی کہ میرا انجام کیا ہوگا. اب نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، حقیقی بیٹا، کس کا؟ آدم ثانی کا، اللہ کے اس نبی کا جن کی جلالت قدر یہ ہے کہ 950 سال اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں چل رہے ہیں، لوگوں کو دعوت و ارشاد سے نوازنے کے لیے کوشاں ہیں. ان کا اپنا حقیقی بیٹا، نبی کا بیٹا، نبی کا خون، نبی سے تعلق رکھنے والا ڈوبنے لگا. نوح علیہ السلام کی نظر پڑی، شفقت پدری موج زن ہوئی. ان ابنی من اہلی، یہ کہا کہ اے اللہ، یہ میرا بیٹا ہے، میری اہل میں سے ہے، اس کے لیے میں تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں. تو معلوم ہے قرآن کیا کہتا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے اس اعلان کو کہ بلا من کسب سیئہ، اسی لیے تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بطأ بہ عمل لم یسر بہ نسبہ، جس کسی کو اس کے عمل نے سست کر دیا اس کا نسب اسے چست نہیں کرے گا، اس کا نسب اس کو تیز رفتار نہیں بنائے گا. اب یہاں دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ خونی رشتہ آدم ثانی اللہ کے نبی نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے کہتے ہیں انہو من اہلی، میری اہل میں سے ہے. جواب ملا، اور کیا خوب جواب ہے، انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تمہارا بیٹا ہوتے ہوئے تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. یہاں نسب اور رنگ اور رشتے کے تعلق کو نہیں دیکھا جاتا، یہاں تو عمل کا معیار ہے. عمل کیا ہے؟ اس لیے
اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کے نافرمان بیٹے کو غرق کر کے مشرکوں کے ساتھ قیامت تک آنے والے لوگوں پر یہ حقیقت واضح کر دی کہ دعوت قبول کرو، اس میں اگر کہیں سستی اور کوتاہی ہو جائے معافی مانگو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کے کسی نیک بندے سے دعا کر لو، اللہ کے کسی ذکر کی محفل میں آ جاؤ، وہ تمہاری کوتاہیاں معاف کر دیں گی۔ لیکن یاد رکھو کہ یہ خوش فہمی میں مبتلا رکھنا اپنے آپ کو کہ میں فلاں نسبت کا حامل ہوں، میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، میں فلاں کام سے آشنا ہوں، اس لیے مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو جہاں یہ کہا کہ یہود کی یہ بدعقیدگی کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اسے یہ کہہ کر زمین بوس کر دیا کہ بلاؤ سن لو، اللہ کا اعلان یہ ہے کہ من کسب سیئہ، جس کسی نے بھی کوئی گناہ کیا، برائی کی، وحاطت بہ خطیئتہ، اور اسے اس کی خطاؤں نے احاطے میں لے لیا، یعنی اس کا خاتمہ بھی ایمان پر نہیں ہوا، تو ان کے لیے اللہ رب العزت کا فیصلہ یہ ہے کہ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ساتھ ہی فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے۔ ایمان اور عمل صالح، ایمان بنیاد ہے، اس کو بچانا ہے، اسے بچانے کی فکر کرنی ہے۔ دوستو، ہمیں یاد ہے کہ میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں تاجر ہوں تو مجھے تجارت کے بچانے کی فکر رہتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ طالب علم ہوں، مجھے کتاب کے مطالعے کی فکر رہتی ہے۔ میں کہتا ہوں مزدور ہوں تو میں روزانہ مزدوری کی تلاش کے لیے توجہ کے ساتھ نکلتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ میں فلاں سرکاری ملازم ہوں تو مجھے اس کے تمام تر لوازمات کا احساس ہوتا ہے۔ اور یہ جو سب سے بڑا دعویٰ ہے مومن ہونے کا، ایماندار کہلانے کا، امت مصطفیٰ کا فرد ہونے کا، تو اس کا بھی تو احساس چاہیے، اس کے بچانے کی بھی تو فکر کرنی ہے، اس کی نشو و نما بھی تو ضروری ہے، اس کی دیکھ بھال کے لیے بھی تو توجہ چاہیے نا۔ اس لیے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے وعملوا الصالحات، اور اس ایمان کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیا، فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہ اہل جنت ہیں۔ اور یہاں پر قرآن کریم کا ایک فیصلہ پھر یاد دلاتا چلوں، اللہ رب العزت تو ٹوک فیصلے کے طور پر اپنے بندوں کو یہ حکم سناتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ کامیاب انسان وہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اس لیے کہا کہ جنت ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم کی بیان کردہ ان حقیقتوں کو دل و دماغ میں سمو لینے کی توفیق ارزانی فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔